کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی جیب میں موجود پاکستانی کرنسی کے نوٹ پر لکھی ہوئی تحریر حامل حذا کو مطالبے پر ادا کرے گا کا کیا مطلب ہے؟ اگر نہیں جانتے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حکومت آپ کے مطالبے پر اس نوٹ کے برابر سونا ادا کرنے کی پابند ہے، خواہ نوٹ 10 روپے کا ہو یا 1000 یا 5000 کا۔ اگر آج ہی پاکستان کی کل آبادی اسٹیٹ بینک کو نوٹ واپس کر کے سونا لینا شروع کر دے تو صرف 20% نوٹ قابل استعمال ہوں گے، باقی 80% نوٹوں کی قیمت ردی کے کاغذ کے برابر ہوگی، جو کہ عموماً اب 30 روپے ہے۔ کیونکہ باقی نوٹوں کا سونا موجود ہی نہیں ہے، اس لیے ان کی قیمت وہی ہے جو ردی کوڑے کی ہوتی ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کے لوگ لکڑی کی جگہ کرنسی نوٹ جلاتے تھے، کیونکہ لکڑی کی قیمت کرنسی سے زیادہ ہو گئی تھی۔ مہنگائی بڑھنے کی شرح سے وہاں کے لوگ لکڑی نہیں خریدتے تھے، بلکہ وہ اپنے ملک کی کرنسی جلا کر گزارا کرتے تھے، کیونکہ کرنسی اس وقت سستی تھی اور لکڑی کی قیمت بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ ہم ایک اور آپ کو تاریخی واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک مرغی کی قیمت فرعون کے دور میں 2 درہم تھی، جو کہ 19ویں صدی کے آخر تک 2 درہم ہی رہی۔ اگر ہم غور کریں تو آج بھی اس کی قیمت 2 درہم ہی بنتی ہے، مطلب 0% انفلیشن۔ پچھلی صرف 100 سالوں کے دوران کاغذی کرنسی کی قیمت کئی 100 گنا گر چکی ہے۔ انفلیشن دراصل ایک ٹیکس ہے جو امیر اور غریب بغیر کسی تفریق کے برابر ادا کرتے ہیں۔ آج غربت اور افلاس کی سب سے بڑی وجہ ہی پیپر کرنسی اور اس پر دیے جانے والا سود ہے۔ جب ہم IMF یا کسی دوسرے عالمی ادارے سے ڈالر میں قرضہ لیتے ہیں تو اصل میں ڈالر ہمارے پاس منتقل نہیں ہوتے، بلکہ امریکہ میں ہی کسی بینک میں موجود ایک اکاؤنٹ میں صرف کمپیوٹر کے ذریعے ٹرانزیکشن ہوتی ہے۔ اس اکاؤنٹ میں بھی ڈالر منتقل نہیں ہوتے۔ آج تک دنیا میں موجود ڈالر کا صرف 3% حصہ چھپایا گیا ہے، باقی 97% ڈالر صرف کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک میں محفوظ ہے۔ IMF کے چارٹر میں یہ بات تحریر ہے کہ کوئی ملک سونا اور چاندی کے سکے جاری نہیں کر سکتا جیسے پہلے وقتوں میں ہوا کرتے تھے۔ اگر کوئی ایسا کرنے کی ہمت کرے گا تو IMF اور ورلڈ بینک اس ملک کو قرضے نہیں دیں گے۔ امریکہ سمیت دنیا میں کئی ایسے ملک تھے جن کے حکمرانوں نے اس بات کو لائے عمل پر لانے کی کوشش کی کہ وہ اپنے نام کی کرنسی جس میں وہ سونے اور چاندی کا استعمال کریں اسے جاری کریں، تو یہ بات تاریخ کے پنوں میں ہمیں لکھی ہوئی ملتی ہے کہ ان حکمرانوں کو قتل کروا دیا گیا۔ IMF قرضہ دیتے ہوئے سب سے پہلے شرائط یہ رکھتی ہے کہ وہ نجکاری کو اپنائے گی۔ نجکاری کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ نجکاری سے مراد وہ عمل ہے جس میں حکومت اپنے سرکاری ادارے فروخت کر دیتی ہے اور ان کے بدلے وہ IMF سے قرضہ لیتی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سعودی عرب اور ایران جیسے ممالک جو کہ تیل کی پیداوار کے لحاظ سے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں، انہیں بھی اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ یہ تیل صرف ڈالر کے بدلے بیچا جائے گا، نہ کہ بیچنے یا خریدنے والے ملک کی کرنسی میں۔ تو ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کے ملک میں قرضے کی سب سے بڑی وجوہات کیا ہے۔ ان میں سے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک وجہ یہی ہے کہ آپ کے ملک میں وہ ڈالر آتے ہی نہیں ہیں جو آپ کے حکمران قرضہ لیتے ہیں IMF یا کسی دوسرے ورلڈ بینک سے۔ وہ ڈالر صرف کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک میں ہی محفوظ رہ جاتے ہیں۔ اگر وہ آپ کے ملک میں آئیں تو اس سے آپ کے ملک کی معیشت بہت اچھی ہوگی اور ملک میں ڈالر کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی ریسرچ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ تو آپ کی اسکرین پر ایک ویڈیو آ رہی ہوگی، آپ اس پر کلک کریں تو ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیں، اور اگر اس طرح کی معلوماتی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔